آج جس تصور کو میں نے اپنی گفتگو کا موضوع بنایا ہے اور جسے ہم نے انفرادی اور اجتماعی طور پر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس پہ غور کریں، وہ ہے تصور خودی۔ تصور خودی پر یہ علامہ اقبال کے ان افکار، نظریات اور تصورات میں سے ہے جس کا ذکر پوری دنیا میں بڑی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ علامہ کے تصور خودی پر میری ایک اپنی چھوٹی ضخامت کی ایک کتاب بھی ہے، 15 سال پہلے سے چھپی، مگر اس وقت میں کچھ نئی چیزیں آج کی ضرورت اور حالات کے تناظر سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خودی دو معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ ذو معنی لفظ ہے۔ خودی محمود بھی ہے، یعنی اچھی اور مقبول، قابل تعریف، اور خودی مذموم بھی ہے، بری، قابل مذمت، قابل نفرت۔ اقبال کے پورے فلسفے میں کبھی خودی کے حصول کی بات ہوتی ہے، کبھی ترک خودی کی بات ہوتی ہے۔ ہم اس وقت لے رہے ہیں اس محمود خودی کو جسے بلند کرنے کی اقبال نے تلقین، خودی کو کر بلند اتنا، جس خودی کی بلندی اقبال نے تلقین کی، اس کے لیے علامہ نے بہت سے مقامات پر اس تصور کو واضح کیا ہے، اور اس خودی کی آبیاری کے لیے، اس پودے کو ثمراور کرنے کے لیے وہ عشق کی زمین کو موزوں تر سمجھتے ہیں اور اسے اپنی تکمیل تک پہنچانے کے لیے حق کی بارگاہ میں تسلیم و رضا اور ہر باطل سے استغنا، بے نیازی، اس کو لازمی شرط سمجھتے ہیں۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا ہے۔ اور آگے چل کے فرماتے ہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ دے غریبی میں نام پیدا ہے۔ اب یہ جو بات کہی ہے کہ خودی نہ دے غریبی میں نام پیدا ہے، اس کو علامہ اقبال نے الیبوریٹ کیا ہے۔ یہاں دو سطحیں بیان کی، ایک سطح فرد کی خوشی خودی کی، ایک سطح جماعت کی خودی کی، ایک سطح خودی کی ایک حیثیت انسان کے من میں جو اسے دنیا و ما فیہا سے بے نیاز کرتی، اور من کے اندر باطل کے اقتدار، نفسانی حرص و حوث کے اقتدار، باطل آرزوؤں، امنگوں اور تمناؤں کے اقتدار سے اس کے نفس کو، اس کی طبیعت کو، اس کے ذوق کو اور اس کی اندرونی شخصیت کو آزادی دلاتی ہے۔ اس من کی آزادی کے لیے کہتے ہیں کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا ہے، اور دوسری خودی اجتماعی ہے، اس کے خارج کی ہے، اس کے معاشرے کی ہے، اس کی قوم کی ہے۔
وہ بیک وقت ایک فرد کو خوشی سے آشنا کرنے کے ساتھ پوری قوم کو خودی کی منزل پہ فائز کرنا چاہتے ہیں. اس لیے من کے اندر خودی کی آبیاری کے لیے خودی کو نہ بیچنے کی بات کرتے اور امیری کے طریق کی بجائے فقیری کی بات کرتے اور اپنے پورے ماحول باطن کے اقتدار سے آزاد کرنے کے لیے اسی کلام میں پھر وہ تلقین کرتے ہیں اور اشارہ نظام کی طرف کرتے، اشارہ اجتماعی سوچ کی طرف کرتے، اشارہ قیادت کی خودی کی طرف کرتے، اشارہ پوری قوم کے فیصلے کی طرف کرتے اور کہتے ہیں اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے سفال ہند سے مینا جان پیدا کہ ممکن ہے کہ جو شیشہ گران مغربی سامراج، مغربی استعمار اور غالب مغربی طاغوتی طاقتوں کے تسلط کو غلبے ان کے پلان کو اور ان کے ہاتھ میں اس وقت اقتدار کا کھلونا بن جانا، جس کو چاہے کرسی پہ بٹھا دے، جس کو چاہے کرسی سے ہٹا دے اور اتنا تسلط غالب کر دے کہ قوم کے ایک فرد پر اللہ کے اقتدار کی بجائے امریکہ کا اقتدار عقیدہ بن جائے، اللہ کی سلطنت کی بجائے مغربی طاقتوں کی قوت اس کا عقیدہ بن جائے اور وہ اپنی قومی ملی غیرت و حمیت کو چھوڑ کر اپنے فکر اور نظریہ کو چھوڑ کر اس طرح بہک جائے وہ سمجھے کہ جن کو وہ بٹھائیں گے وہی کرسی پر بیٹھے گا، جب تک وہ چاہیں گے تب تک کرسی رہے گی اور جب وہ ہٹانا چاہیں گے ہٹ جائے گا. جب یہ بد عقیدہ ایک مسلمان اور مرد مومن اور ایک مسلمان قوم کے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے، اس کے ذہن پر سوار ہو جاتا ہے، پھر فکر قربان ہوتا ہے، نظریہ قربان جاتا ہے، پھر کردار ختم ہوتا ہے، پھر لوگ اپنی لاش کو ہٹتے ہیں اور کرسی اقتدار کی خاطر دین بھی بیچتے ہیں، ایمان بھی بیچتے ہیں، نظریہ و کردار بھی بیچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں امریکہ اور مغرب کی استعماری طاقتیں کرسی گرا دے گی اور چند روزہ کمزور کرسی کی خاطر وہ گنبد خضرا سے نگاہ ہٹاتے ہیں، وہ کعبہ اللہ سے نگاہ ہٹاتے ہیں. اقبال نے کہا کہ شیشہ گرانے فرنگ جو تمہارے اقتدار کے نرم و نازک شیشے بنا کر تمہیں چند روز یہ شیشے میں اتاریں گے، شیشے میں بٹھائیں گے، اپنا غلام بنائیں گے. ان کے ناز نخرے احسان اٹھا، اس لیے کہ ان کا مقصود تجھے ذلیل و رسوا کرنے کے سوا کچھ نہیں. اس ذلت سے بچ اور سفال اپنی سرزمین ہند کی مٹی، لا الہ الا اللہ کی مٹی، پاکستان کا مطلب کیا کی مٹی، اپنے عشق الہی دین کی غیرت اور اپنے نظریے کے اپنے کردار اس قوت کے ساتھ ابھر اور مغرب کی کرسی پہ تکیہ نہ کر خاک نشین ہونا گوارا کر لے. ان کے شیشوں کو ٹھکرا اور جو شخص ٹھکراتا تو آگے بڑھتا ہے ان کے شیشے چور چور ہو کر اس کے قدموں میں آتے ہیں. یہ پوری بحث خودی کی بحث ہے. خودی اور خود. علامہ اقبال نے کہا کہ یہ خودی جس سے حق کی معرفت نصیب ہوتی، یہ خودی جس سے انسان کو اپنی پہچان ہوتی ہے، انسان کو اپنی قوت کا پتہ چلتا ہے کہ میرے لیے خلائق تسخیر کر دیے گئے، مجھے مسجد بلائے کہا دیا گیا، مجھے خاکی بدن دے کر نور حق نے اپنے نور کا چراغ میرے من میں روشن کر دیا ہے اور میں نور حق سے دیکھتا ہوں، نور حق سے بولتا ہوں، نور حق سے فیصلہ کرتا ہوں. اگر اسے اپنے من میں جلتا ہوا نور حق کا چراغ نظر آ جائے تو وہ کبھی بھی باطل کا اندھیرا گوارا نہیں کرتا، پھر اسے حق کی پہچان ہوتی ہے.
علامہ کہتے ہیں منکر حق نزد ملا کافر ہے. ملا کی پہچان یہ ہے کہ وہ حق کے منکر کو کافر کہتا ہے، اور علامہ کہتے ہیں منکر خود نزد من کافر ترا، کہ ملا کا دین یہ ہے کہ صرف حق کا منکر کافر ہے، خودی بے شک بک جائے، خودی کی غیرت ہے. علامہ نے شاید یہ بھی کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں آزاد. ملا کا اسلام رسم و رواج سے باہر نہیں ہے، ملا کا اسلام رسم و رواج سے باہر نہیں ہے، مگر مرد حق کا پیغمبر کا اسلام جو مدینہ کی سرزمین سے اٹھا ہے، جو باطل سے ٹکرا کے اٹھا ہے، جو وطن کی محبتوں کو ذبح کر کے اٹھا ہے، جو نفس کی خواہشیں، مال و دولت کی طلب اور اقتدار کی حرص و حوث کی پوجا کو ٹکرا کے اٹھا ہے، وہ فرماتے ہیں منکر خود نزد من کافر تراش. اگر اس خودی کا انکار کوئی کر دے تو یہ میرے نزدیک منکر حق سے بھی بڑا کافر ہے. اس لیے کہ جب خودی کا انکار کر دیا، آپ نے اپنی حیرت کا انکار کر دیا، اپنی حمیت کا انکار کر دیا، اپنی آزادی بیچ دی، اپنا تشخص بیچ دیا، اپنی آئیڈینٹی بیچ دی، تو اس کے بعد پھر آپ نے سب کچھ بیچ دیا. پھر سجدے بھی بک گئے، پھر اذانیں بھی بک گئی، اسلام کا نام لینا بھی بک گیا. اس لیے ایک علامہ اس حق کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، شریعت محمدی کی اس بارہ تحقیق کی حفاظت کے لیے، اس مدینہ سے جاری ہونے والے انقلاب کی حفاظت کے لیے علامہ اس عظیم خودی کی حفاظت کو شرط سمجھتے ہیں کہ اس خودی کی حفاظت ہوگی تو پھر اسلام کی، ایمان کی، غیرت کی، قدروں کی بھی حفاظت ہوگی. اس لیے کہتے ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ الا خودی ہے دیکھ لا الہ الا اللہ، کہ یہ خودی کبھی تو تلوار بنتی ہے جس سے باطل خواہشوں کا سر قلم کیا جاتا ہے اور نفس کی غلط آرزوؤں کو کچلا جاتا ہے. کبھی خودی تلوار بنتی، اور جب خودی چھپا ہوا راز کب بنتی ہے؟ جب یہ خودی اس باطل حرص و حوث کو کچل ڈالے، ذبح کر ڈالے، قتل کر ڈالے، تو پھر خودی کا سر نہاں ڈیولپ ہوتا ہے. تو خودی جس کی تلوار بن جائے اس کی خودی دیدار بن جاتی ہے، وہ دیدار حق پاتا ہے. ایک خودی کی موت دوسری خودی کو زندہ کر دیتی ہے. یہی تو فلسفہ ہے شہادت میں. مرتا تو ہر کوئی ہے، بستر پہ پڑا بخار سے بھی انسان مرتا ہے، ایکسیڈنٹ میں بھی انسان مرتا ہے، اور حق کی راہ میں لڑنے والا گولی اور تلوار سے بھی مرتا ہے. پروسیس موت کا تو ایک ہی ہے. اس کی روح بھی قفس انصری سے پرواز کر گئی، اس کی روح بھی قفس انصری سے پرواز کر گئی. اس کے جسم و روح میں بھی فاصلہ آ گیا، اس کے جسم و روح میں بھی فاصلہ آ گیا. جہاں تک موت کے پروسیس کا تعلق ہے وہ تو ہر صرف ایک جیسا تھا. تو پھر فرق کیا ہے کہ کوئی بستر پہ مرے تو وہ مردہ ہے، اور کوئی حق کی خاطر مرے تو مر کے بھی زندہ ہے. کوئی لوٹتا ہوا مرے تو زندہ ہے، اور کوئی حق پر لٹ کر مر جائے تو وہ زندہ ہے. موت کا دیکھنے میں پروسیس دونوں جگہ یکساں ہے. تو فرق یہ ہے کہ وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے اس مردہ کو مردہ رہنے دیا اور اس مردہ کو مردہ کہنے سے بھی منع کر دیا، اس کو زندہ بنا دیا. موت ایک جیسی تھی. اور اگر آپ کہیں کہ یہ گولی اور تلوار کا فرق تھا، نہیں تو گولی اور تلوار سے تو اور بھی مرتے، قاتل بھی اس مقابلے میں گولی تلوار سے مرتے،
مگر پولیس مقابلے کی گولی سے مرنے والا تو مر کے زندہ نہیں ہوتا، حق کی خاطر گولی کھا کے مرنے والا مر کے زندہ ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ زندہ تلوار نہیں کرتی، تلوار تو اس مرنے والے کو مار دیا تھا، پھر زندہ کون کرتا ہے؟ جب اس نے تلوار قبول کر لی، اپنی زندگی اس محبوب حق اور اس محبوب حقیقی اور اس یار کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو دوستو گویا اس نے اپنی خودی قربان کر دی، خودی ذبح کر دی۔ جواب آیا میری رضا کی خاطر اپنی خودی کو ذبح کرنے والے یہ چھوٹی خودی تھی، یہ خاکی خودی تھی، یہ فرشی خودی تھی، تو نے فرشی خودی میرے نام پر ذبح کر دی، اب ایک عرش کی خودی دی جاتی ہے، تلوار سے مر کر پردہ اٹھایا جاتا ہے، دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تلوار میں بندے کو مار دیا تھا، دیدار میں بڑے بندے کو زندہ کرتا کرتا کرتا۔ قرآن مجید میں یہ ایک اشارہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وہ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص مر گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کر کے اس کو مارو، گائے ذبح کر کے مارا تو زندہ ہو گیا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک مر گیا تھا اور مرے ہوئے کو زندہ کرنے کے لیے ایک جان اور ماری گئی، مرے ہوئے کو زندہ کرنے کے لیے ایک جان اور ماری گئی، موت کو زندگی میں بدلنے کے لیے ایک موت اور درکار ہوئی۔ وہ جو مر گیا تھا عرفاء کی نگاہ میں وہ خودی محمود تھی، وہ دل تھا، وہ قلب تھا، وہ روح تھی جو ہمارے من کی وجہ سے دنیا میں بک جانے کی وجہ سے مر گئی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام مرشد کے طور پہ آئے، پوچھا کہ اب اس مری ہوئی روح کو زندہ کیسے کریں؟ جواب دیا اس مردہ روح کو زندہ کرنے کے لیے تمہیں پھر نفس امارہ کو ذبح کرنا ہوگا، ایک موت اور ہوگی۔ تو روح مردہ ہوئی، نفس امارہ جسے گائے کھا گیا، جب اس کو ذبح کر کے مارا گیا تو اس موت نے پہلی موت کو زندگی سے بدل دیا۔ دوستو نفس امارہ کے مقام پر جب انسان ہوتا ہے تو یہ مذموم خودی ہوتی ہے، یہ بندے کو دنیا پرست بناتی ہے، اقتدار پرست بناتی ہے، حرص و ہوس کا پجاری بناتی ہے، اور انسان کو عزت نفس سے بالکل ختم کرتی ہے، خاک میں ملاتی ہے۔ یہ نفس امارہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو جب نفس امارہ ہوتا ہے یہ خود ہی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، برائی، بدی، تکبر، انکار، حسد، بغض، عناد، عداوت، تمرد، بڑی ہراس اس کا پیکر بنا دیتی ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے علامہ کے نزدیک یہ قرآن کا فلسفہ ہے کہ اب اس خودی سے نکل بندہ ریاضت کرتا ہے، اس خودی سے نکل کر اس کا نفس امارہ کے مقام سے اٹھ کر نفس لوامہ بنتا ہے، اس میں نور آتا ہے، نفس لوامہ کے مقام سے اٹھ کر تیسری منزل پر نفس ملہمہ بنتا ہے، اس میں معنی اعلیٰ سے نیک خیالات اترنے لگ جاتے ہیں، اس نفس اور خودی کو رہنمائی ملنے لگتی ہے، پھر انسان ترقی کرتا ہے، نفس ملہمہ کے مقام سے اٹھ کر نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ نفس امارہ تھا تو ہر برائی کا کہوانا تھا، جب نفس مطمئنہ بنا تو حکم ہوا یا نفس المطمئنہ، وہ خدا کا مخاطب بن گیا، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اب لوٹو اپنے رب کی طرف۔ نفس امارہ تھا تو خدا سے دور تھا، وہ خودی نفس مطمئنہ کے مقام پر فائز ہوئی تو خدا اس کا طالب و داعی بن گیا۔ پھر خودی بلند ہوتی ہے، جو علامہ کہتے ہیں نا خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے وہ کہاں تک لے جاتے ہیں خودی کو، وہ خودی کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں کہ خدا بندے سے خود پوچھنے کی جگہ پر آ جائے، اس مقام پر کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ نفس مطمئنہ سے بلند ہوتا ہے، مطمئنہ پر من میں انسان کی خودی کو اس مولا کی حق کی آواز آتی ہے،
وہ اس کا طالب ہوتا ہے، وہ پھر اس سے بلند ہوتا ہے۔ مطمئنہ کے بعد خود ہی نفس راضیہ کے مقام پہ فائز ہوتی ہے، اسے اللہ کی ہر حال میں اللہ کے ساتھ خود ہی راضی رہتی ہے، اس کا شکوہ ختم ہوتا ہے، تسلیم و رضا سے بڑھ کر پھر وہ راضیہ سے بڑھ کر خود ہی نفس مرضیہ کے مقام پر فائز ہوتی ہے۔ جب نفس مرضیہ ملتا ہے تو راضیہ میں انسان ہر حال میں رب سے راضی تھا، اور جب مرضیہ کے مقام پر خود ہی پہنچی تو اب بندے کے ہر حال میں خدا راضی ہو گیا۔ وہاں بندہ طالب تھا، خدا مطلوب تھا، اب خدا طالب ہے، بندہ مطلوب ہے۔ یہاں بندہ محب تھا، خدا محبوب تھا، اب خدا محب ہے، بندہ محبوب ہے۔ یہاں خدا بندہ مرید تھا، خدا مراد تھا، اب خدا مرید ہے، بندہ مراد ہے۔ اور اللہ کی ذات اس کی تقدیر بندے کے رب دیکھتی ہے کہ بندے میرا حکم اوروں کے لیے تقدیر ہے، اور تیری رضا تو رب کھول، میری تقدیر تیرے ربوں سے تشکیل پاتی چلی جائے۔ دوستو بات ختم کرنا چاہتا ہوں، آخری نقطہ یہ خودی ہے فرد کی ذات۔ آپ نے دیکھا کہ ایک فرد اپنی اندرونی کائنات میں جب اپنی خودی کو بلند کرتا ہے اور نفس امارہ سے آزادی لیتا ہے تو وہ طالب کی جگہ سے اٹھ کر مطلوب خدا بنتا ہے، اور محب کی جگہ سے اٹھ کر محبوب خدا بنتا ہے، اور سارے خدائے کے کائنات اس بندے کی مرضی کے مطابق کر دیے جاتے ہیں۔ جب فرد اپنی اندرونی زندگی میں خود ہی یہ مضمون ترک کر کے مرضیہ کے مقام پہ پہنچ کر مقتدر ہو جاتا ہے تو پھر ایک خودی جماعت کی سطح پہ، معاشرے کی سطح پہ، قوم کی سطح پہ ہمیں دو سفر طے کرنے ہوں گے۔ یہ علامہ اقبال کا پیغام ہے کہ بندو اپنی اندر کی کائنات میں اگر انقلاب چاہتے ہو تو نفس کی غلامی سے جان کو چھڑانا ہوگا، تاکہ مولا کی زندگی اور مولا کی غلامی کے باعث ہر غلامی سے نجات ملے اور دنیا تمہاری غلام نظر آئے۔ من کی کائنات میں خودی کا سفر تمہیں آزادی اور اقتدار کی عظیم منزل تک پہنچائے گا، اور اگر قومیں بھی اس مقام تک پہنچنا چاہتی ہیں تو انہیں اجتماعی اور قومی خودی کا سفر بھی طے کرنا ہوگا۔ پاکستان کو بنے 55 سال گزر گئے، مگر ہم ابھی قومی نہ انفرادی سطح پر، وہ تو ایک انفرادی تربیت کا سفر ہے، مگر قومی سطح پر ہماری اجتماعی خودی ابھی نفس امارہ کے مقام پہ کھڑی ہے۔ ہم لوامہ اور ملہمہ کی طرف بھی نہیں بڑھے، چاہے جائے کہ مطمئنہ راضیہ اور مرضیہ کے مقام کو پائیں۔